اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے برکت کر رکھی ہے۔ کیوں آپ کو لے جایا گیا وہاں سے یہاں سے وہاں تک؟ فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ آج رجب کے مہینے کی تاریخ ہے کون سی؟ 26، اور جو رات ہوگی وہ 27ویں رات ہوگی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی لحاظ سے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ تو آج تاریخ 26 ہے اور رات کو 27ویں رات ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس رات مکہ مدینہ میں تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو یہ معمول کی رات ہوگی، لیکن ان ممالک میں جن ممالک سے آپ آئے ہیں اس رات کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ مکہ مدینہ جہاں پہ دین نازل ہوا، جہاں پہ قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں پہ صحابہ کرام رہتے تھے، وہاں اس رات کو نہ آپ کے زمانے میں کچھ ہوا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کچھ ہوا، لیکن آج 14ویں صدی میں جا کر اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ جو اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جو بطور تہوار کے سے مناتے ہیں، جو اس رات کا قیام کرتے ہیں، جو اس رات خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوا۔ میرے بھائی، اسراء و معراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے، آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ کو مکہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جبکہ اس زمانے میں یہ سفر 40 دنوں میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سفر کتنے دنوں میں ہوتا تھا؟ اور آپ کو یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا گیا، اور یہیں پہ بس نہیں ہے بلکہ پھر مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا، اور پھر واپس مکہ لایا گیا، اور یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور اسراء و معراج کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کے تعلق سے 20 کے قریب روایات ہیں، مسلم شریف میں اس کے تعلق سے 18 کے قریب روایات ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کی چھت کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور آپ کے سینے میں ایک ایسی ٹرے جو سونے کی تھی، علم و حکمت سے بری ہوئی تھی، اسے آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ یعنی کہ وہ ٹرے جو سونے کی تھی اس کے اندر جو علم و حکمت تھی وہ آپ کے اندر ڈال دی گئی، اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا یہ عظیم سفر شروع ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جس کا نام براق تھا اسے لایا گیا، سفید رنگ کا تھا،
گدھے سے کچھ بڑا تھا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ فرمایا اس میں اتنی تیزی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا پاؤں پڑا کرتا تھا۔ اس سفر پہ اس جانور پہ آپ کو بٹھایا گیا اور آپ کو مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ داخل ہوئے، آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے 2 رکعتیں ادا کی، باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن پیش کیے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا، اور میں نے دودھ کو اختیار کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے جس کو اختیار کرنا ایک فطری امر تھا، یعنی کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کی طرف تھا، لیکن یہ براق کے بغیر تھا، یہ براق کے بغیر تھا۔ مکہ سے فلسطین تک کا سفر براق کے اوپر تھا، لیکن اس کے بعد جو سفر ہوا ہے یہ براق کے بغیر ہے۔ آپ کو پہلے آسمان تک لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، دروازہ کھڑکایا جاتا، آگے سے پوچھا جاتا کون ہے، جواب آتا جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا۔ پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یحییٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ کسی بھائی کو یاد ہے؟ جس نے یہ واقعہ زبانی یاد کیا ہوا ہو، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی اس واقعہ کے بارے میں ابھی گفتگو میں کرتا رہوں گا، اس واقعہ کے تعلق سے جو غلط عقائد پھیلا دیے گئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، اور بیت المعمور کا طواف ایک وقت میں ایک دن میں کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ 70,000، اور فرمایا جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہ عظیم اللہ کا گھر، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی پشت کس جانب ہوئی؟ ان کی پشت کس کی جانب ہوئی؟ بیت المعمور کی جانب ہوئی۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ آپ جتنا احترام کر سکتے ہیں اللہ کے گھروں کا کریں، لیکن بیت اللہ کی طرف یا مسجد کی طرف پیٹھ ہو جائے، پشت ہو جائے، تو اس کو بہت بڑا جرم کہنا یا گناہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز کے فوراً بعد آپ اپنا منہ کس جانب کرتے تھے؟ تو پشت کس جانب ہوئی؟ قبلے کی طرف۔ اور جب آپ نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھائی ہوں گی تو وہاں جب نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور، چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا ہوگا تو پشت کس جانب ہوگی؟ اور آپ کے بعد بھی جو ائمہ کرام وہاں پہ نماز پڑھاتے رہے ان کی بھی صورتحال یہی تھی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں فرض کی؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں۔ کون سی آیات دی گئیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کا جو فرد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے؟ شرک کی۔ ابھی لوگ کہتے ہیں شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، جگہ جگہ شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، جگہ جگہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے تو شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر میں یہ وعدے کر چکا ہوں صحیح احادیث سے جو بخاری مسلم میں آتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین کے اوپر دوبارہ شرک نہیں ہوگا، یعنی کہ بیت یہاں مکہ اور مدینہ میں شرک نہیں ہوگا، دوبارہ یہاں شرک ہوگا
قیامت بپا ہونے سے پہلے آپ نے بتا دیا. تو بہرحال میرے بھائی یہ اسراء و معراج کے واقعے کے بارے میں مختصر معلومات تھیں. اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے. صبح کی نماز کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کوئی نئی بات ہو. وہ تو تنزیہ طور پہ کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی بات یہ ہے, آپ نے پوری یہ سٹوری اس کے سامنے رکھی, یہ جو رات کو حقیقت واقع ہوئی تھی اس کے سامنے رکھی. تو اس نے یہ سوچ کر آپ کا مذاق اڑانا پسند نہیں کیا کہ اگر میں نے مذاق اڑایا تو ہو سکتا ہے یہ بات کو چھپا لیں, یہ مکر جائیں, یہ کہیں میں نے تو بات بیان ہی نہیں کی تھی. تو اس نے کہا اچھا آپ ٹھہرے, میں دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آتا ہوں, آپ ان کو بھی یہ بات بتائیں. چنانچہ دوسرے لوگوں کو لے کر آیا اور کہا جی کیا بات ہے آپ بتائیں. تو آپ نے پوری بات بتائی. وہ لوگ حیران رہ گئے, کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی نشانی کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے گئے اور جو سوال کر رہے تھے ان کا جواب دیتے گئے. جب یہ بات جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی, بتانے والے کا انداز یہ تھا کہ صدیق دیکھو جس کو تم نے نبی مان رکھا ہے, جس کو سچا مانتے ہو, وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. بتانے والوں کا مقصد یہ تھا کہ آج صدیق اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے, آج ان سے برات کا اعلان کر دیں گے, آج ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے. لیکن کیا کہا جناب صدیق نے؟ جناب صدیق نے کہا بھی اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں, میں تو یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام آپ کے اوپر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے, یہ بات تو تم بیان کر رہے ہو تو چھوٹی بات ہے. اسے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں نبی ماننا, آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا, آپ کی ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا, آپ کی ہر حدیث کے اوپر ایمان لانا. تو میرے بھائیو اسراء و معراج کا واقعہ آپ کی بہت بڑی شان ہے, آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اس واقعہ کے تعلق سے چند ایک امور کہ جن سے پتہ چلے گا کہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا, یا کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پہ سیر کروائی گئی, یعنی کہ جسم دنیا پہ ہی تھا. تو میرے بھائی یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا گیا, بیت المقدس میں لے جایا گیا, ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا. اور اگر یہ خواب میں ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور اگر یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو بڑی بات نہیں تھی. بات تو یہی تھی کہ رات کے چھوٹے حصے میں, تھوڑے سے حصے میں آپ کے جسم کو مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا, پھر واپس لایا گیا, یہ بڑی بات ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کس کو لے گئی؟ یہ نہیں کہا بندے کی روح کو لے گئی, کیا کہا گیا؟ بندے کو. اور بندہ کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے. بندہ کس کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے. اور میرے بھائی پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا اسی قصہ کے بارے میں, اسی کہانی کے بارے میں, ما زاغ البصر وما طغى, کہ اس دوران آپ کی نگاہ نے کجروی نہیں کی, ٹیڑھی نہیں ہوئی, اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم گیا ہے, نگاہ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ بیداری میں پیش آیا, خواب میں نہیں, اور آپ کا جسم بھی تھا, آپ کی روح بھی تھی, اور یہی آپ کی شان ہے, یہی آپ کی فضیلت ہے. میرے بھائیو اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا وہ غلط کہتے ہیں. اور ان میں سے ایک بڑے آدمی کا نام لینے لگا ہوں تاکہ آپ ایسے لوگوں کی کتابوں کو دھیان سے پڑھا کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے لیکن پبلک اور عام لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتی. تو اس لیے یہ موقع ہے کہ میں بیان کر دوں. آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان, سنا ہوا ہے؟ تعلیمی میدان میں ان کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی قائم کی, یہ کیا وہ کیا, لیکن اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں
تو ان میں آپ کو کئی موقع پہ یہ بات ملے گی کہ وہ آپ کے بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب میں ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ خواب میں ہوا. خواب میں آپ کو دکھایا گیا یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے. آپ حقیقت میں اوپر نہیں گئے، حقیقت میں آپ اوپر نہیں گئے. تو ایک تو سید احمد خان ہو گئے. دوسرا ایک نام آپ نے سنا ہوگا پرویز کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کا منکر ہے. پرویز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. اور اسی سے علماء کرام کہتے ہیں فتنہ پرویزیت. یہ کیا فتنہ ہے؟ احادیث کے انکار کا فتنہ. کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو پرویز نے بھی اس معجزے کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مراد مسجد اقصی نہیں ہے جو فلسطین میں ہے، اس سے مراد مسجد نبوی ہے. اور اس سے یہ کون سا سفر ہے؟ کہتا ہے ہجرت والا سفر مراد ہے. تو میرے بھائی یہ غلط تعویلیں ہیں. یہ احادیث کا، قرآن کا صاف صاف انکار ہے. اور احادیث کا جب آپ انکار کریں گے تو ایسی ہی گمراہیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی کئی لوگ، آج کے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آج بھی کئی لوگ آپ کے ان چینلز کے اوپر جن کو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں آ کے ایسی احادیث کا انکار کرتے ہیں. اور ان چینلز پہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. کسی ایسے مولوی کو پکڑ کر لے آتے ہیں جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت ذہین ہوتے ہیں اور جن کو ملکہ ہوتا ہے احادیث کے خلاف بولنے کا. اور عام آدمی سمجھتا ہے لو جی مولوی بول ہی نہیں سکا، مولوی کے پاس دلیل ہی نہیں تھی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس مولوی کو بٹھایا گیا. ٹی وی مولوی کو بٹھایا گیا ہے. ان مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ٹی وی سے ہی مشہور ہوئے ہوتے ہیں، جن کا علم اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر کبھی کوئی اچھا عالم دین لایا بھی جاتا ہے تو اس کو گفتگو کا مکمل ٹائم نہیں دیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا اینکرز بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب کی بات کو ادھر ہی ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور جب کبھی بات میں ریکارڈنگ دکھاتے بھی ہیں تو ان کی کئی باتیں کاٹ دی جاتی ہیں، حذف کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دین کا معیار نہیں ہے. دین کا معیار قرآن و حدیث ہے. اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی مولانا صاحب کسی کے سامنے ہار بھی گئے ہیں، نہیں بھی بول سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین غلط ہے. دین صحیح ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے. اور کوئی اس کی صداقت پہ بات کر سکے یا نہ کر سکے، قرآن و حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس لیے پہلا مسئلہ معراج کے واقعہ کے تعلق سے کیا ہے کہ آپ کو لے جایا گیا اور روح جسم سمیت لے جایا گیا اور بیداری کی حالت میں لے جایا گیا. اور یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے. اللہ نے بہت بڑا آپ کو اعزاز بخشا ہے. اس کے تعلق سے دوسری بات کہ جب آپ 7 آسمانوں کے اوپر گئے، اللہ تبارک تعالی آپ سے ہم کلام ہوئے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بڑی بڑی باتیں بنائی گئیں. کہا گیا آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے. اور کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو گلے لگایا، نعوذ باللہ عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا. ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو میرے بھائی اس بارے میں بھی وضاحت ہو جائے. یہ میرے بھائیو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا. اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام پہلی بار اللہ کی آواز میں سنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی کہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تجھے واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہے. تب تو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں،
میں نے جو مطالبہ کیا تھا، جو درخواست کی تھی، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی، ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 نبی ہیں جن کو کلیم کہا جاتا ہے۔ کتنے نبی ہیں؟ کون کون سے؟ پہلے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم۔ کلیم کا مطلب کیا؟ کہ وہ 2 نبی جن سے اللہ نے کلام کیا۔ تو یہاں میرا سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا؟ میرے بھائی، ویسے تو وہی اللہ کی سب کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا وہ صرف 2 ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائی؟ 2۔ وہی ایک ہوتا ہے فرشتہ لے کر آتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا۔ یہ اعزاز صرف 2 نبیوں کو ملا، ایک موسیٰ علیہ السلام کو اور ایک میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا، اور اس سوال کا بہتر جواب آج کے لوگ نہیں، وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا۔ پہلی دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے جسے نقل کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ مسلم شریف کے مؤلف جو ہیں وہابی تو نہیں تھے نا جی؟ اس زمانے میں یہ چکر تو نہیں تھا نا؟ مسلم شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا، بخاری شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا، اور امام مسلم روایت کر رہے ہیں صحابی سے جن کا نام کیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ صحیح ہے میرے بھائی؟ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا ارا، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ حیران ہوئے سوال کے اوپر کہ یہ سوال عجیب ہے، اس لیے آپ نے کہا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا حوالہ مسلم شریف کا، بخاری شریف کا، اور یہاں پہ ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جناب عائشہ کون ہیں؟ میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ کسی کو اللہ کے رسول سے پیار ہوگا، محبت ہوگی؟ نہیں۔ جناب عائشہ سے روایت کرنے والے تابعی کا نام ہے مسروق۔ تابعی کا نام کیا ہے؟ مسروق۔ اور یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔ مسروق کہتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ مسروق، جو آدمی 3 باتیں کرے سمجھ لو اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ 3 باتیں یاد رکھنی میرے بھائیو آپ نے، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ۔ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ بخاری شریف کا، مسلم شریف کا۔ تو اما عائشہ کہہ رہی مسروق سے کہ جو آدمی 3 باتیں کرے جان لو کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ۔ یہ آج کل کے مولوی صاحب تو نہیں ہے نا؟ جناب عائشہ ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، سب احترام کرتے ہیں، سب ان کو ایک مقدس ہستی شمار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے، ابھی مزید وضاحت آئے گی، ابھی یہ تفصیل سے وضاحت آئے گی، آپ کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب عائشہ آگے فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کل کی باتیں جانتے تھے، ان کے غیب جانتے تھے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے اللہ کے رسول غیبی باتیں جانتے تھے، کل کی باتیں جانتے تھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جناب عائشہ نے اپنی اس بات کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النمل میں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، قل لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے سوائے اللہ کے۔ یہ آیت کس نے پڑھی ہے؟ جناب عائشہ نے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات عام لوگوں سے چھپا لی تھی، لوگوں کو نہیں بتائی دین کی کوئی بات، تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے نبوت کا، رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب میرے بھائی مسروق تابعی جو ہیں وہ حیران رہ گئے بات سن کے کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ مسروق نے کہا ام المومنین ٹھہریے مجھے ذرا بات کرنے دیں، مجھے ذرا ٹائم دیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ پھر کہا انظرینی، مجھے مہلت دیں، ولا تعجلینی، جلدی نہ کریں، بات کو سمجھنے دیں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا تو قرآن کی ان آیات کا مطلب کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ۔ 30ویں پارے میں سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری بار بھی دیکھا ہے اترتے ہوئے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیات کا آپ کیا کریں گی؟ ہاں جی، اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے بارے میں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور ایک طرف قرآن پاک ہے۔ اب کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ اب کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں کہ اگر حدیث صحیح ہو، یعنی کہ واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہو، جھوٹی نسبت نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، تو قرآن میں اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد، شرط یہ ہے کہ روایت ثابت ہو، واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہو، جھوٹے طور پہ آپ کی طرف منسوب نہ کر دی گئی ہو، ضعیف نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں جناب عائشہ نے آگے سے کہا، جناب عائشہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ بات بڑی اہم ہے میرے بھائی، دھیان سے سنیں۔ جناب عائشہ نے آگے سے کیا کہا اس ان آیتوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سوال کرنے والی میں ہوں۔ میرے بھائی توجہ سے، آج 27 رجب کی رات سے پہلے آج مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے سال شاید آپ یہاں پہ نہ ہوں، پھر وہی چینلز پہ آنے والے پروگرام، وہی مبالغہ میزیاں، وہی جھوٹی کہانیاں، وہی من گھڑت روایتیں، آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے آج میری بات دھیان سے سن لیں، وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا ہے، وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا وہاں جا کے۔ آج ایک حقیقت بھی سن لیں، اور میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، بخاری مسلم کا حوالہ ہے اس روایت کا۔ جناب عائشہ نے آگے سے کہا کہ قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں، ان کی تفسیر کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال سب سے پہلے میں نے کیا تھا۔ تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے، کیا کہا قرآن نے؟ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا، اسے کا نام نہیں آیا قرآن پاک میں، وَلَقَدْ رَآهُ، آپ نے اسے دیکھا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ جبریل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، کسے دیکھا ہے؟ جبریل کو دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ میرے بھائی سوال پیدا ہوگا، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا کہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 بار تو نہیں دیکھا، آپ نے کئی بار دیکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 بار تو نہیں کئی بار دیکھا ہے، اور قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ 2 بار کا واقعہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہاں دیکھا، ایک دفعہ آپ نے یہاں دیکھا۔ تو میرے بھائی اس کا جواب بھی موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں، وہ بھی بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے۔ کتنی بار دیکھا ہے؟
اس کے علاوہ جب بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں کسی اور شکل میں، کسی انسان کی شکل میں، اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں، اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں، لیکن ان کی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ان کو صرف 2 بار دیکھا ہے۔ میرے بھائی جبریل کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جن کو بار بار دیکھا گیا ہو، عام مخلوق نہیں ہے، یہ تو ہم ہیں جن کو مبالغہ میزی کا بڑا شوق ہے، اور مبالغے میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جبریل خادم ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بغیر دلیل کے۔ مبالغے کا ہمیں اتنا شوق ہے، مبالغہ میزی میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، غیبی باتوں کے بارے میں دلیل بھی نہیں پوچھتے، ویسے ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خادم ہیں جبریل۔ بھی کہاں پہ آیا خادم ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا ہے کہ وہ خادم ہے؟ اتنی بڑی بات آپ بغیر دلیل کے کہہ جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے علمہ شدید القوا، کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو قرآن پاک سکھایا ہے، وہ تو آپ کے معلم ہوئے اور آپ ان کو خادم بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ معلم کہہ رہا ہے، اور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ان کو خادم اور چپڑاسی، ایسے لفظ بولتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال آپ نے جس کو 2 بار دیکھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ ایک اس وقت میرے بھائیوں دیکھا تھا جب نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، ان کو آسمان و زمین کے مابین دیکھا تھا، اور دوسرا معراج کے موقع پہ ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے جبریل کو دیکھا ان کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، اور فرمایا ان کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا۔ اور جبریل کو عام مخلوق نہیں ہے، ان کو چپڑاسی نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ نے ان کو کریم رسول کہا ہے، فرشتوں میں سے رسول ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ان کو؟ انہ لقول رسول کریم، وہ ایک کریم رسول ہے فرشتوں میں سے، یہ انسانوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور آپ ان کو چپڑاسی، خادم اور چوکیدار کیا کیا بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ ان آیتوں کی تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہیں۔ پھر جناب عائشہ نے کہا قرآن پاک پڑھ لو، قرآن پاک کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس نے سب نگاہوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے۔ البتہ قیامت کے روز ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، جو بخاری مسلم میں آتی ہیں، کہ جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے کر دیں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت ہے؟ نہیں 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 نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ قیامہ کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ البتہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کیا مطلب دل کے ساتھ دیکھا ہے؟ خواب میں۔ کیا مطلب ہے؟ خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن بیداری میں ان آنکھوں کے ساتھ کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا۔ اس لیے یہ جھوٹی روایات جو بیان کی جاتی ہیں کہ گلے لگایا نعوذ باللہ، عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، یہ بیان کرتے ہوئے بیان کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔
جناب عائشہ بخاری مسلم کی روایات بالکل وعدے کر رہی ہیں معاملے کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ابو ذر نے بھی وعدے کر دیا اور یہی عقیدہ ہے بہت سے صحابہ کرام کا. جناب ابو ہریرہ سورہ نجم کی آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جبریل کو دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی موقف ہے, دیگر صحابہ کرام کا بھی میرے بھائیو یہی موقف ہے. اور صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ آپ نے جس کو دیکھا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے, تو ہمیں مبالغہ میزی سے کام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیو واقعہ معراج کے تعلق سے تیسری غلطی جو آج کل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن معراج کے واقعے کو ایک دن کے ساتھ مخصوص کرنا اور پھر اس کا تہوار منانا, اس کا جشن منانا. پہلی غلطی کیا تھی جی؟ واقعہ معراج کے تعلق سے پہلی غلطی میں نے بیان کی تھی وہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ سکالر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سکالر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح دین کو سمجھنے والے, یہ تو مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں اسراء و معراج آپ کے ساتھ ہوا ہے, بیداری میں پورے جسم کے ساتھ نہیں ہوا. ان میں سے دو آدمیوں کے میں نے نام لیے تھے, کون کون سے؟ سر سید احمد خان اور ایک کون؟ پرویز. تو میرے بھائی دوسری غلطی میں نے کیا بیان کی ہے, یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا اور بار بار بیان کرنا, سارے لوگ اس دن بیان کرتے ہیں جو یہ جشن مناتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس دن اس رات قیام کرنا, شب بیداری کا اہتمام کرنا, جشن منانا, اس کو بطور عید کے منانا. میرے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس رات کو واقعہ پیش آیا اس رات کا علم نہیں ہو سکا. اگر صحابہ کرام کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا رواج ہوتا, اہتمام ہوتا, تو ہمیں بتا کر جاتے کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, کس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے یہ روایات تو بیان کر دی. بخاری میں کتنی روایات آتی ہیں اسراء و معراج کی؟ 20. اور مسلم شریف میں کتنی آتی ہیں؟ 18. اور دیگر کتب میں اس کے علاوہ ہیں. انہوں نے یہ تو بیان کر دیا کہ واقعہ کیسے پیش آیا, کیسے گئے, کیا ہوا, ساری تفصیلات بیان کر دی, لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کس سال پیش آیا, کس مہینے پیش آیا, کس تاریخ کو پیش آیا, کس رات کو پیش آیا. اس سے پتا چلا ان کو اس واقعہ سے دلچسپی تھی, اس واقعہ کی تاریخ سے دلچسپی نہیں تھی. علماء کرام میں بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کب یہ واقعہ پیش آیا. آئیے آپ کو ان کے اقوال بتاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اگر ان کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا اہتمام ہوتا تو اس واقعے کی تاریخ میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. حافظ ابن حجر, ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ان مورخین نے اپنی مشہور و معروف کتابوں میں لکھا ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا. ہجرت سے, یاد نہیں کیا آپ نے سبق, ہجرت سے کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے, ہجرت سے 3 سال پہلے. اور کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 18 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 17 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 15 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 14 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 12 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 11 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 8 مہینے پہلے, کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 6 ماہ پہلے. اور کچھ کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ربیع الاول کے مہینے میں, کچھ کہتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں, کچھ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں, کچھ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں. تو میرے بھائی اگر صحابہ کرام نے اس رات کو ایک بار بھی جشن منایا ہوتا تو امت میں اختلاف ختم ہو جاتا, سب کو پتہ چل جاتا کہ آج موم بتیاں جل رہی ہیں, آج موم بتیاں جل رہی ہیں, اسی رات کو معراج کا واقعہ ہوا تھا. لیکن نہ جھنڈیاں لگیں, نہ موم بتیاں جلیں, نہ شب بیداری کا اہتمام ہوا, نہ اس رات قیام ہوا, اور نہ وہ آگے یہ بتا سکے کسی کو کس تاریخ کو واقعہ پیش آیا تھا. میرے بھائی آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا, مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا, مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا کس واقعے سے ہوتی ہے؟ ہجرت کے واقعے سے. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا. اگر صحابہ کرام کے ہاں
آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام ہوتا اور اس رات کا اہتمام ہوتا جس رات جشن منایا جاتا ہے، لوگ مناتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا اس رات سے کرتے یا اس دن سے کرتے. اور ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہجرت کے واقعے سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا ضرور کی ہے، لیکن اس کا جشن نہیں منایا. جس وقت اللہ کے رسول مدینہ داخل ہوئے ہیں انہوں نے خوشیاں منائیں، وہ خوش ہوئے، ان کے بچے بھی خوش ہوئے، ان کے مرد بھی خوش ہوئے، ان کی عورتیں بھی خوش ہوئیں، لیکن آئندہ سال اسی دن انہوں نے اس دن کا تہوار نہیں منایا، جشن نہیں منایا، اس سے اگلے سال بھی نہیں منایا. تو پتا چلا میرے بھائیو، اگر تاریخ کا علم ہو بھی جائے تب بھی جشن منانا جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، نہ سال معلوم ہے، نہ مہینہ معلوم ہے، نہ وہ دن معلوم ہے جس دن جس رات یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ برحق ہے، واقعہ برحق ہے، لیکن تاریخ معلوم نہیں ہے. اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اس کا جشن منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، پہلی 3 صدیوں میں کام نہیں ہوا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے. اور یہ بدعات ساری جو ہے بعد میں نکلی ہیں، نہ آپ کے زمانے میں تھی، نہ آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی، بلکہ تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی. اور آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکال لے، نیا کام داخل کرے، نئے کام کا اضافہ کرے، اس کا یہ کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو اسی میرے بھائیو خود بھی اس برائی سے بچیں، اس گناہ سے بچیں، اس بدعت سے بچیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں.